رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی. آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی. آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی. تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی. نیست کعبہ در دکن جز درگہ گیسو دراز، نیست کعبہ در دکن جز درگہ گیسو دراز، بادشاہ دین و دنیا تا ابد بندہ نواز. بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، عاشقان رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، عاشقان اہل بیت اطہار علیہم السلام، عاشقان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اولیاء اللہ، بزرگان دین، حضور بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نظرانہ پیش کریں. پڑھیے درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور مرتبہ درود پاک کا نظرانہ پیش فرما لیں. ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ پیش فرمائے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ اولیاء اللہ کے چاہنے والوں کی اور اہل سنت الجماعت کی ہم سب کی خوش نصیبی ہے. بڑی مسرت کی بات ہے کہ آج ہم جناب سید میر پاشا قاضی نقشبندی صاحب کے مکان میں حضور خواجہ دکن صدر الدین ابو الفتح ولی اکبر حضرت سید محمد حسینی بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرس کی محفل سجائے ہوئے. یہ بڑے ہم کو دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ موجودہ حالات کی وجہ سے گلبرگہ شریف میں جس طرح عرس پاک اس کو احتشام کے ساتھ دھوم دھام کے ساتھ منایا جاتا تھا، اس کرونا وائرس کی بلا کی وجہ سے عرس پاک تو منایا جا رہا ہے اور عقیدت مند اپنے گھروں میں بیٹھ کر حضور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک کر رہے ہیں. اور یہ ایسا موقع ہے کہ زیادہ سے زیادہ اولیاء اللہ کا ذکر کر کے اس بلا کو دور کر دینا ہے. قلعہ دکن حضور بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی مشہور و معروف ہستی ہے کہ آپ کا اولیاء اللہ میں ایک انفرادی مقام ہے. روحانیت کی دنیا میں، تصوف کی دنیا میں اور آپ کے جو تصرفات باطنی ہیں اس کا ذکر ہم جیسے اپنی زبان سے کر ہی نہیں سکتے.
بلکہ ہم یہ محفل اس لیے سجائے ہوئے ہیں تاکہ ہم ان کا ذکر کر کے یہ آفتوں سے، بلایات سے، بیماریوں سے محفوظ رہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جہاں اولیاء کا، صالحین کا، اللہ والوں کا، اللہ کے چہیتوں کا ذکر ہوتا ہے، وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ کے محبوب ہی نہیں ہے، بلکہ آپ کی نسبت سے، آپ کی توجہ سے، آپ کی خدمت سے کئی بندے اللہ کے محبوب ہو گئے ہیں۔ وہ ذات ہے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور یہ اولیاء کا ذکر اس لیے بھی کیا جاتا ہے تاکہ ہمارے گناہوں کی معافی ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مل جائے۔ پھر سرکار یہ بھی فرمایا کہ صالحین کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے۔ ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب، ذکر الصالحین تنزیل الرحمہ، ذکر الصالحین تنزیل البرکہ، یعنی برکت بھی صالحین کے ذکر سے ملتی ہے، اولیاء کے ذکر سے، اور رحمت بھی ملتی ہے، گناہوں کا کفارہ بھی ہوتا ہے۔ اب اس سے آپ سمجھ جائیے کہ عرس کی محفل کیوں سجانا چاہیے۔ یہ عرس کی محفل سال میں ایک مرتبہ اس لیے سجائی جاتی ہے تاکہ یہ دنیا کی مصروفیت میں رہنے والے کم سے کم سال میں ایک مرتبہ جب یہ اللہ کے محبوبوں کا ذکر کریں گے تو ان کو بھی رحمت بھی ملے گی، برکت بھی ملے گی، اور گناہوں کی معافی بھی ملے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مقصد ہے عرس منانے کا، اور بہت بڑے بڑے مقاصد ہیں، لیکن ہم جیسوں کے لیے، ہم جیسے گناہگار، رحمتوں کے متلاشی، ان کے لیے ان کا نام، ان کا ذکر کرنا ہی ہمارے لیے باعث نجات ہے۔ اس لیے ہم یہ کہنے میں حق باجانب ہے کہ آج ہم بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس منا کر اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمارا دل خالی نہیں ہے، ہمارا دل اللہ کے محبوبوں سے بھرا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ اسی دل پہ نظر کرتا ہے جس دل میں اللہ کے محبوب کی محبت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور محبت بہت بڑی چیز ہے۔ یہ محبت جس کو اولیاء کی مل جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازش، کرم، افضال اس کے نصیب میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ تو حضور بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ آپ تمام جانتے ہیں کون ہے، کیسی ہستی ہے، ہم کیا تعریف کر سکتے ہیں جس کی تعریف بڑے بڑے نے کی۔ اخبار الاخیار میں حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خود بھی بہت بڑے ولی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، یہ ہندوستان میں سرکار کے حکم سے آئے ہیں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ عنہ، وہ تو مدینہ طیبہ میں رہنے کو چلے گئے تھے، اکبر کا دور ہے، اور جس طرح امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنیت کو بچایا، اور جس طرح امام ربانی مجدد الفسانی نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہمارے ایمان کو بچایا، ہمارے عقیدے کو بچایا، اسلام کو بچایا، مسجدوں کو بچایا، قرآن کو بچایا، اسی طرح حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی ہمارے ایمان کو بچایا، ہمارے عقیدے کو بچایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ایسی عظیم المرتبہ ہستی، میں ان کے نام نہیں لوں گا آپ کے سامنے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی اتنی بڑی ہستی ہے، ان کا نام لینا ہی اہل علم کے درمیان میں کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے، ان کی کتاب ہے اولیاء کے تذکرے میں، اولیاء کا تذکرہ انہوں نے کیا، اس کو کہتے ہیں اخبار الاخیار۔ اخیار نیک لوگ، اخبار اطلاع، نیک لوگوں کی اطلاع۔ اب اخبار کی یہ معنی نہیں سمجھو آپ، اخیار کا اخبار ہے وہ، اخبار اخیار کی، اولیاء اللہ کی، بزرگان دین کی کیفیتیں معلوم ہوتی ہیں، کرامتیں معلوم ہوتی ہیں، ان کا مقام معلوم ہوتا ہے۔ حضرت نے اس کا نام اس طرح سے اخبار الاخیار لکھا۔ اس میں حضور بندہ نواز گیسو دراز کا ذکر پاک کرتے ہوئے اتنی بڑی ہستی، علمی اور روحانی ہستی نے فرمایا کہ حضرت بندہ نواز گیسو دراز کا روحانیت میں، تصوف میں بہت اعلیٰ مقام ہے، وہ بڑے رفیع درجات ہیں، بلند مقام کے مالک ہے، اور تصوف میں ان کا ایک انفرادی مقام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ہم کیا ذکر کریں گے، یہ اتنی بڑی بات۔ تو
حضرت میں اب جتنی باتیں کروں گا آپ کے سامنے اخبار الاخیار کے حوالے سے ہی کروں گا تاکہ آپ لوگ بھی سمجھ جائے، کیونکہ مختلف پروپیگنڈے کر رہے ہیں اور ہم جو ہے تذبذب کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ہمارے کو اگر صحیح راہ مل سکتی ہے تو اولیاء کے قدم کی برکت سے مل سکتی ہے، ان کے جو دامن سے وابستہ ہوتا ہے اس کا ایمان بھی محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کا عقیدہ بھی محفوظ ہے۔ اب ہم اس دنیا میں مختلف باتیں سننے میں آ رہا تو ہم جو ہے عجیب حال ہو جا رہا، اور اس وقت اہل سنت جماعت کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور کمال یہ کر دیا ان کی مکانیاں یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اس دور میں سنیوں کو سنیوں سے لڑایا جا رہا ہے۔ اب ہم کدھر جائیں؟ اب آپ جیسے نوجوان پریشان ہیں کہ ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ بھائی یہ مولویوں کے جھگڑے، یہ مولویوں کے جھگڑے نہیں ہیں۔ بندہ نواز کا جو میں ذکر کر رہا ہوں، بندہ نواز اہل سنت جماعت کے امام ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا، بندہ نواز غوث الرات اہل بیت اطہار سے تعلق رکھتے ہیں۔ بندہ نواز غوث الرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل رسول ہیں، اولاد نبی ہیں، امام حسین علیہ السلام کے شہزادے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں، حسینی رنگ بھی ہے ان میں اور غریب نواز کا ڈھنگ بھی ہے ان میں۔ وہ بندہ نواز غوث الرات چشتیہ سلسلے کے سرقیل، چشتیہ سلسلے کے پیشوا، 105 سال آپ کی عمر شریف ہوئی اور آپ نے اپنی کتابیں جو تصنیف و تالیف فرمائی وہ بھی 105 ہے۔ تفسیر میں آپ نے کام کیا، اب آپ کو بتانے کے لیے حدیث میں انہوں نے کام کیا، تصوف میں انہوں نے کام کیا۔ تصوف کا رنگ ہی آپ کا جدا لگا رہا تھا، وہ اگر میں آپ بحث کر رہا تو آپ لوگ اس کو جو ہے نا توجہ سے اتنا نہیں سنیں گے کیونکہ وہ خشک ہو جاتا موضوع۔ لیکن میں آپ کو اپنے ماحول کے اعتبار سے حضور بندہ نواز کی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ حضور بندہ نواز ہم دکن کے رہنے والوں کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ ہے، غریب نواز کا تحفہ ہے، خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تحفہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ بندہ نواز غوث الراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ 15 سال کی عمر میں مرید ہو گئے۔ آپ اگر ہسٹری پڑھیں گے تو بندہ نواز سرکار 15 سال، ہر ولی کی آپ ہسٹری پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ان کا رنگ ڈھنگ بچپن سے ہی معلوم ہوتا تھا کہ یہ اللہ کے محبوب ہے۔ ایسا اچانک اٹھ کے نہیں بن گئے، کل جو ہے پنچر جوڑتے تھے آج کاکی بن گئے۔ اب یہ بولنا پڑتا میرے کو، مجبوراً بول رہا ہوں۔ ایسے لوگوں پر اعتماد کر کے آپ آپس میں وہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، کل وہ کرتے تھے آج وہ کر دیا، کل وہ، ایسا نہیں ہے۔ آپ بندہ نواز غوث الراز رضی اللہ تعالیٰ کے حالات طیبہ پڑھیے یا کسی ولی کے بھی حالات طیبہ پڑھیے۔ بندہ نواز غوث الراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے ایسا رنگ ڈھنگ تھا ان کا، دیکھنے والے سمجھتے تھے کہ واقعی میں یہ امام حسین کی اولاد ہے۔ ارے بھائی اہل بیت اطہار کا دین پر کتنا بڑا احسان ہے۔ یہ دین سنبھلا ہے تو اہل بیت سے سنبھلا ہے۔ یہ حضرت فاطمہ زہرا کا صدقہ ہے، یہ حضرت مولا علی کا صدقہ ہے، یہ امام حسن علیہ السلام کا صدقہ ہے، یہ امام حسین کا صدقہ ہے۔ اگر امام حسین کربلا میں نہیں آتے تو دین بچتا تھا۔ سارا دین آل رسول نے بچایا ہے، اور ہر ولی کو جو فیض ملا ہے وہ علی سے ملا ہے اور امام حسن حسین سے ملا ہے، اور علی اور کی اولاد ہی نے دین کو سنبھالا ہے۔ تو انہی میں امام اہل سنت، امام روحانیت، امام اولیاء حضرت خواجہ بندہ نواز غوث الراز بلند پرواز رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے۔ میں یہ تعارفاً آپ کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم کو تذبذب کا شکار کر دیا جا رہا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ حضور بندہ نواز غوث الراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ کیا تھا، اس پر میں گفتگو کروں گا آپ سے، کیونکہ اب ہم عقیدے میں بہت پریشان کر دیا گیا آج کی دنیا میں۔ ہم کو اب یہ کرنا، یہ کرنا، یہ سننا، یہ بولنا، یہ کرنا، وہ کرنا، عجیب حالات ہمارے کو مشکل میں ڈال دیے۔ اور اب ہم کیا راستہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کسی اگر ولی کا ہم دامن پکڑ لیتے ہیں تو سمجھ لیجئے اگر ہم اس ولی کے عقیدے پر، اس کے ولی کے بتائے راستے پر چلتے ہیں تو پھر ہمارا خاتمہ بالخیر ہے۔
اب میں آپ مثال اب اس دور میں سمجھے، اگر کسی کے ہاتھ میں مہدی سے دکن سے عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا دامن ہے تو سمجھ لو وہ پکا سنی ہے، سبحان اللہ، اس کا عقیدہ صحیح۔ اور کسی کے ہاتھ میں بحرون علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا دامن ہے تو سمجھ لے کہ وہ صحیح عقیدہ، بشرطے کہ وہ مہدی سے دکن اور بحر العلوم کے عقیدے پہ ہو۔ اس سے بھی ہمارے کو کیا کیا جا رہا ہے، تجدد کا شکار کیا جا رہا ہے۔ تو میں حضور بندر آواز گیسو دراز جس کو بحر العلوم بھی اپنا امام مانتے ہیں، مہدی سے دکن بھی اپنا امام مانتے ہیں، سبحان اللہ، ان کی بات عرض کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس سے پہلے آپ کو میں اپنی تحریر کردہ ایک منقبت سنا دیتا ہوں حضور بندر آواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ شان، اس کے بعد گفتگو آگے بڑھاؤں گا میں۔ یہ آپ سماعت فرمائیے، مطلع ہے شاہ گیسو دراز بندہ نواز، شاہ گیسو دراز بندہ نواز، کھولیے ہم پہ راز بندہ نواز، کھولیے ہم پہ راز بندہ نواز، کر دو ایسا کرم کے دنیا سے، کر دو ایسا کرم کے دنیا سے ہم بھی ہوں بے نیاز بندہ نواز، ہم بھی ہو بے نیاز۔ اور یہ بزرگوں کی یاد اس لیے کی جاتی ہے۔ فیض جو ہے چراغ دہلی کا، فیض جو ہے چراغ دہلی کا، کیجئے سرفراز بندہ نواز، کیجئے سرفراز بندہ نواز، اپنے قدموں میں مجھ کو بھی رکھیے۔ یہ توجہ سے سنیے شیخ، اس کا جو خافیہ ہے اگر آپ وہ سمجھ گئے تو بہت مزہ آئے گا۔ اپنے قدموں میں مجھ کو بھی رکھیے، اپنے قدموں میں مجھ کو بھی رکھیے، آپ ہیں شاہ عباس بندہ نواز۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنے قدموں میں ہم کو بھی رکھیے، آپ ہیں شاہ عباس بندہ نواز، اپنے قدموں میں ہم کو بھی رکھیے، آپ ہیں شاہ عباس بندہ نواز، آپ بندہ نواز ہم بندے، آپ بندہ نواز ہم بندے، ہے یہی ہم کو ناز بندہ نواز، ہے یہی ہم کو ناز بندہ نواز، آپ بندہ نواز ہم بندے، ہے یہی ہم کو ناز بندہ نواز۔ مقطع عرض کیا ہے، نام لیوا ہے آپ کا یہ سراج، نام لیوا ہے آپ کا یہ سراج، سنیے اس کی آواز بندہ نواز، سنیے اس کی آواز بندہ نواز۔ اس میں چند چیزیں جو ہے، جیسا اس میں گیسو دراز، تو آپ کو گیسو دراز کیوں کہا جاتا ہے؟ تو یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سید باہر ہندوستان اس کے باہر بھی ہیں، جو امام حسن اور حسین کی اولاد ہوتے تھے وہ بال اپنے بڑے رکھتے تھے تو ان کو گیسو دراز کہا جاتا۔ تو امام حسین کی کیا اولاد ہے بندہ نواز، یہ بات وہاں تشریح۔ مگر اخبار الاخیار میں حضرت شاہ عبدالمحدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ نقل فرمایا ہے، اور مشہور آپ سنے ہیں واقعہ، کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی آپ کے پیر و مرشد کہیں جا رہے تھے تو آپ کی پالکی اٹھایا، تو حضرت شاہ چراغ دہلوی، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی پالکی جب چھوٹے لوگ اٹھائے تو آپ بھی ان کی پالکی اٹھائے، تو آپ کے بال بڑے تھے، وہ پالکی میں الجھ گئے، یعنی اٹک گئے، اپنی زبان میں وہ پالکی میں اٹک گئے۔ تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، ایک بال آپ پکڑ کے دیکھیے، اگر ایک بچہ بھی بال پکڑا تو اتنی تکلیف ہوتی ہے، پورے بال چونکہ آپ کے بال تھے الجھ گئے وہ پالکی میں، لیکن حضرت بندہ نواز نے آہ تک نہیں کی، حضرت بندہ نواز نے اف تک نہیں کی نہ، پالکی چلانے کو بولا روکو نہ، پال نکال تو نہیں، کیونکہ مرشد جا رہے ہیں، یہ ادب تھا۔ اب ہمارے کو اب یہاں عقیدہ بنتا ہے، وہ بتانا آپ کو، ہمارے کو یہاں اگر ہم کسی اپنے والد کے یا اپنے کسی بڑے کے یا اپنے مرشد کے ہاتھ چومتے ہیں یا پیر پڑتے ہیں، ان کو بہت بڑا اعتراض ہے، یا ہم درگاہ کو جا کے چومتے ہیں اور ہم سجدے ہی کرتے رہتے تھے،
میں بولا تم اورنگزیب کو جا کے بولو نا، ہمارے کو کیا بول رہے ہیں؟ اس نے تو کیا کہہ دیا، نیز کعبہ در دکن جو درد ہے گیسو دراز. کیا بول دیا؟ دکن میں کعبہ نہیں ہے. اگر دکن کا کعبہ ہے تو وہ درگاہ ہے گیسو دراز سے. واہ واہ. یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ اورنگزیب بادشاہ عالمگیر جسے کہتے ہیں. اورنگزیب عالم بھی تھے اور صوفیوں کے بڑے معتقد تھے، اور ان کے تعلق سے بھی لوگ چیما گویا کرتے ہیں. اب ہم کو اس سے غرض نہیں ہے، لیکن یہ شعر اتنا مشہور ہے کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کا ہے. اس نے کہہ دیا کہ کعبہ اگر دکن میں ہے تو وہ حضرت بندر نواز کی طرف. اور بادشاہ ہو کے کیا بول رہا؟ بادشاہ خود ہے، لاہور لشکر خود رکھتا ہے، دکن میں آ کے حملہ کیا ہے. اس کے بعد بول رہا بادشاہ دین و دنیا تابع بندر نواز. میں تو عارضی طور پہ دنیا کا بادشاہ ہوں، دین اور دنیا کے بادشاہ بندر نواز ہے. سبحان اللہ. یہ بات عالموں پہ، مولویوں پہ، ان پہ نہیں کھلتی، یہ بات صوفیوں پہ کھلتی، اولیاء پہ کھلتی، اللہ کے قریب رہنے والوں پہ کھلتی، اور جو محبوبوں سے تعلق رکھتے ہیں ان پہ کھلتی ہے. کیونکہ اورنگزیب اللہ کے ولیوں کے قریب رہتے تھے، اس وجہ سے یہ بات کھل گئی اور انہوں نے کہہ دیا کہ اگر یہ کعبہ اگر کہیں دکن میں ہے تو وہ بندر نواز کی درگاہ ہے. تو ہم کو بڑے سجدہ کر رہے ہیں، ہم جا کے ناڑے بن رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں. ارے کیا دیکھنے والوں نے کیا کیا دیکھا ہے، کیا کیا کہا ہے، کدھر یہ چھوٹے باتوں میں آپ لوگ کا الجھ رہے. ارے اب ہم درگاہ نہیں چومنا، انہوں کعبہ بول دیے، کم سے کم طواف نہیں کرے تو ہم تو چومنا تو صحیح، کیا سجدہ ہو جاتا چومے تو. اتنی بڑی ہستی. دیکھیے مرشد کا کیسا ادب کرتے ہیں، یہاں ادب کا پتہ چلا. اپنے پیروں کا، اپنے مرشد کا کیسا ادب ہوتا ہے. بال الجھ گئے، تکلیف ہو رہی ہے، آ تک نہیں کی، اف تک نہیں کی. اب درگاہ چومنے میں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ ایسی کہ آپ کو تکلیف ہوتی درگاہ چومنے میں؟ جو اعتراض کر کے بٹھا دیا کہ اعتراض، یہ ادب دیکھو نا. پھر اس کے بعد مرشد یہ نہیں بولے ایسا کیوں کرے، گندنا تھا، پالکی روک دینا تھا، تکلیف کیا ہونا ہے، نہیں بولے، خوش ہوئے. خوش ہو کے کیا بولے معلوم؟ خوش ہو کے بولے اے سید محمد، آج تم نے میری پالکی اٹھانے میں تکلیف اٹھائی ہے تو کل بادشاہ تمہاری پالکی اٹھائیں گے. سبحان اللہ. ہوا بھی ایسی، گلبرگے پہ جائے تو بادشاہ پالکی اٹھائے حضرت. سبحان اللہ. یہ ہے بندر نواز. یہ باتیں سیکھنا ہے، یہی باتیں آپ کو سمجھانا ہے. ساری ایسی میں تقریر سنوں ایسی یوں چل کے ختم تقریر. اب کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا اب ہم کیا کرنا. اب درگاہ کو جا کے چومنا نہیں چومنا. اب بندر نواز نے کیا بتا دیا دیکھو آپ کہ اپنے مرشد کا کیسا ادب کرنا ہے. ہم تو کچھ بھی ادب نہیں کر رہے ہیں اگر وہ دیکھا جائے تو. بندہ نواز خود جو ہے اپنے مرشد، پیر و مرشد کے پاس 20 سال تک خدمت کیے ہیں اور ان کے وضو کا پانی رکھے ہیں، ان کی خدمت میں رہے ہیں، ان کے قدم چومے ہیں بندر نواز. خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ عنہ. یہ جو ہے سلسلہ با سلسلہ آتا، یہ کتابوں میں نہیں آتا، یہ فقہ کی کتابوں میں نہیں لکھا رہتا درگاہ کو جا کے چومو، فقہ کی کتابوں میں نہیں رہتا درگاہ کو جا کے لپٹو، فقہ کی کتابوں میں نہیں رہتا درگاہ کو جا کے گلاف چڑھو. یہ سینہ بہ سینہ آتا ہے. خدمت میں بیٹھنے سے، اہل نظر کی نظر پڑنے سے یہ باتیں پیدا ہوتی ہے ادب کی.